मॉम, मैंने کہا نا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں. پلیز مجھے فورس کرنا بند کریں. مہابیر نے دو ٹوک انداز میں کہا تو سکینہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. بیٹا، یہ جو پسند کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بات شادی کے بعد اپنا اصل رنگ دکھاتی ہیں. زندگی عذاب کر دیں گی تمہاری. منیہا تو گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے، اور پھر تمہاری منقوہ ہے. تمہارا نکاح ہوا ہے بچپن سے. کچھ تو شرم کرو. تمہاری چچا کیا سوچیں گے جب ہم ان کو انکار کریں گے؟ نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا. وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں کسی انجان لڑکی سے زبردستی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا. میں لڑکی پسند کر چکا ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا. اگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہ بھی ہوئی تو بھی میں آپ کی پسند کی کوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اتنی ایجوکیشن، اتنی ترقی اس لیے حاصل کی ہے کہ کسی بھی ایری غری لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا لوں؟ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. اس کے صاف سیدھے انکار پر اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی. بیٹا، ایک بار اسے دیکھو تو صحیح. بغیر دیکھے انکار کا تو کوئی جواز نہیں. 5 سال پہلے دیکھا تھا تم نے اسے. اب تو بچی تھی، اب ماشاءاللہ اتنی پیاری ہو گئی ہے. اسی ہفتے انشاءاللہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب تم اس سے ملو گے تو تمہارا ارادہ تبدیل ہو جائے گا. مہابیر اپنی ماں کی بات پر افسوس نفی میں سر ہلا کر رہ کے وہاں سے نکل گیا تھا. جیسے کچھ بھی ہو جائے اس کا فیصلہ نہیں بدلے گا. تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم سب کچھ دیر تک تمہارے چاچو اور ان کی فیملی کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہے ہیں. تم ساتھ نہیں چلو گے؟ اپنے والد کی بات پر مہابیر نے بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے. وہ ڈیڈ، اصل میں میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑے گا. میں نہیں جا سکوں گا. آپ سب جائیں، میں واپس آ کر مل لوں گا ان سے. اس نے بمشکل بہانہ گڑھا تھا اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیزی سے نکل گیا، جبکہ سکینہ بیگم کی تعصب بھری نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. احسن صاحب اور قاسم صاحب بس 2 ہی بھائی تھے. بڑے بھائی احسن چودھری یہیں پاکستان میں مقیم تھے. ان کا اپنا لیدر کا کاروبار تھا، جیسے ان کے بڑے بیٹے مہابیر نے مزید بلندیوں تک پہنچا دیا تھا. ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. بڑا بیٹا مہابیر چودھری، جو کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا. مہابیر سے 3 سال چھوٹا بیٹا ماہر چودھری، جو کہ BS انگلش کے آخری سال میں تھا، اور ماہر سے 4 سال چھوٹی بہن افراح چودھری، جو کہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. جبکہ چھوٹے بھائی قاسم صاحب لندن میں سیٹل تھے. ان کی وہیں پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاب تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہتے تھے. سالوں گزر گئے تھے. اپنی جاب اور ٹف روٹین کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی پاکستان نہیں آ سکے تھے. اب وہ پورے 5 سال بعد واپس آ رہے تھے. ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. ان کی بڑی بیٹی مہا چودھری آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر تھی، اور اب قاسم صاحب ان کی شادی کا ارادہ رکھتے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ پاکستان آ رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنوں میں ہی کرے. مہا سے 1 سال چھوٹا افراہیم، جو کہ اسی سال اپنی ڈگری لے کر فارغ ہوا تھا، اور افراہیم سے 6 سال چھوٹی اور سب سے لاڈلی منیہا، جو کہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی. احسن صاحب کو کتنے عرصے سے واپس آنے کے لیے فورس کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار کرے اور یہیں اپنے ملک پہ رہیں. اب ان کا بھی یہی ارادہ تھا. بیٹے کی شادی یہیں پر وہ کروا کے وہ یہیں سیٹل ہونا والے تھے. مہابیر کنے کا بچپن میں قاسم صاحب کی چھوٹی بیٹی منیہا سے ہوا تھا، جس کے بارے میں وہ دونوں ہی ناواقف تھے. لیکن اب ان کے آنے کی خبر سن کر سکینہ بیگم نے مہابیر کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا. وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا. مہابیر کنے کا ویسے تو ماہا کے ساتھ ہونا تھا، لیکن ان کی دادی کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مہابیر کے لیے منیہا پسند ہے. اسی لیے اپنی ماں کی خواہش پر دونوں بھائیوں نے بچوں کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا. دوسری جانب منیہا ابھی تک اس رشتے سے ناواقف تھی. ان کا یہاں شاندار استقبال کیا گیا تھا. دونوں بھائی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل کر آبدیدہ ہو گئے تھے. سوائے مہابیر کے، احسن چودھری کی پوری فیملی انہیں لینے ایئرپورٹ پہنچی تھی. ان کے لیے شاندار ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا. ان کی فلائٹ شام 5 بجے کی تھی. میلوں پر پھیلا ہوا یہ چودھری مینشن، جو کہ ان کے ابا جی نے بنوایا تھا، لیکن بعد میں دونوں بھائیوں نے اس میں مزید تبدیلیاں کرا کے اسے ماڈرن لک دے دیا تھا. قاسم صاحب کی فیملی کے لیے اوپر والا پورشن ریڈی کروا دیا تھا. لندن جانے سے پہلے وہ لوگ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے، جہاں ایک طرف ان کے گھر میں محفل جمی ہوئی تھی. ہنسی، قہقہے، مسکراہٹیں، سب عرصے بعد ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش تھے.
وہیں پر مہابیر چودھری اپنی گاڑی ایک سنسان سڑک پر روک کے اپنا سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کے پردوں پر اس حسین لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا جو ایک ہی جھلک میں اسے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے پچھلے سال جرمنی میں ایک آرٹ ایگزیبیشن کے دوران نظر آئی تھی اور وہ ایک نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کچھ تھا اس معصوم و حسین چہرے میں جو اتنی بھیڑ اور ہزاروں حسین چہروں میں بھی مہابیر چودھری کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حد تک جاتا اور اس سے کوئی بات کر پاتا، وہ وہیں بھیڑ میں گم ہو گئے۔ کتنا ہی عرصہ وہیں جرمنی وہ اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن ایک ایسی لڑکی جس کا وہ نام تک نہ جانتا تھا، اسے ڈھونڈنا ناممکن نہ تھا۔ اسی لیے وہ تھک ہار کر مایوس سا واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا دل آج بھی اسی لڑکی کا گرویدہ تھا۔ اس سے مل پانا قسمت کی بات تھی، لیکن اس کا دل اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب اس کی ماں نے اس سے اس کی نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ دل میں اندر تک کہیں تکلیف ہوئی تھی۔ اس حسین لڑکی کی جگہ کسی اور کو دینے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس سے بچ رہا تھا، شاید اپنے آپ سے یا پھر اپنے رشتوں سے، لیکن اس کا دل بڑا اداس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے رشتوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اپنی چچا کی فیملی کے یہاں آنے کا سن کر وہ بھی پہلے بے حد خوش تھا، جب تک اسے اپنی نکاح کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نکاح کو قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس کو قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ شاید اپنے رشتوں کو کھو دیتا، لیکن اگر رشتوں کی خاطر اپنے دل پر جبر کرتا تو شاید تمام عمر اذیت میں گزار دیتا۔ وہ اس وقت عجیب سی کشمکش کا شکار تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر اسٹیئرنگ پر سر رکھے گہری سانس لینے لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ کافی لیٹ واپس آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سب سو گئے ہوں گے، لیکن اپنے چچا چچی کو نیچے لاؤنج پہ بیٹھا دیکھ کر اپنی شرمندگی چھپاتا ان کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، تم کہاں تھے؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو۔ اس کے چچا نے خوش دلی سے اس سے گلے ملتے ہوئے کہا تو وہ بس کھسیانے انداز میں مسکرا دیا۔ اچھا تھا کہ وہ لڑکی یہاں نہیں تھی۔ وہ شکر کا سانس لیتا اب اپنی چچا چچی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ انہیں بھی صبح والا بہانہ سنایا کہ اس کا دوست ایمرجنسی میں تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں ہسپتال میں تھا، اور شکر تھا کہ سب نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ مہابیر ان 2 ہفتوں میں پوری کوشش کرتا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے گھر سے دور ہی رہے۔ وہ صبح کے اٹھنے سے پہلے سب کے پہلے نکلتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ابھی تک ٹھیک تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کو خواہ مخواہ میں اس کے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے، لیکن اس کا دل یہ سب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابھی تک تو وہ خوش قسمتی سے بچا ہوا تھا۔ اپنے چچا کے بیٹے سے اس کی ایک بار سرسری ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی اپنے آفس میں۔ ان کی بیٹیوں سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ صرف اس کی کزنس ہوتی تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم تھا، جس کی وجہ سے وہ اس رشتے سے نظریں چرا رہا تھا۔ منیہا اور ماہا کافی عرصے بعد واپس آ کر بے حد خوش تھی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، ان کے تایا تائی، ان کے بچے سوائے تایا کے بڑے بیٹے مہابیر کے، جس کا رویہ بڑا عجیب سا تھا، جو انہیں ایئرپورٹ پر لینے بھی نہیں آیا تھا اور اب تک اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سب کے ساتھ وہ جلد ہی گل مل گئی تھی، اور افرا کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان کے آنے کے بعد سے منیہا کو جانے کیوں اپنے تایا کا بڑا بیٹا مغرور اور روڈ سا معلوم ہوا، یا شاید وہ ان کے یہاں آنے سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو کم سے کم ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جس طرح وہ انہیں اوائڈ کر رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ گھر میں بھی بہت کم نظر آتا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے صرف 1-2 بار اس کی پشت کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ آج صبح ہی تو وہ تیزی سے ان کے پاس سے گزرا تھا، جب وہ سب ٹیبل اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اور اس کی تائی نے اسے آواز بھی دی تھی، لیکن وہ ایک ضروری میٹنگ کا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ باقی سب نے تو شاید نوٹس نہیں کیا، لیکن منیہا کو اس مغرور شخص کا یہ انداز نہایت زہر لگا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً ان کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا۔ اس سے اپنی تایا کی پوری فیملی میں ایک یہی شخص نہایت زہر لگا تھا، جس سے وہ ابھی تک ملی ہی نہیں تھی، اور اب اس سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ افرا، مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تو دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، جس پر افرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
اپنے بھائی کا عجیب سا رویہ تو وہ بھی نوٹ کر رہی تھی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کے بھائی کو اپنے چچا یا ان کی فیملی سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً منہیا کی غلط فہمی تھی، شاید اس کا بھائی آج کل واقعی کسی وجہ سے بزی رہنے لگا ہو، ورنہ وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھائی کو شاید ٹائم نہیں ملتا، ورنہ وہ ایسے نہیں ہے۔ افرا نے اپنی طرف سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن منہیا کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو ماہر؟ ماہا کی آواز پر وہ حسین نوجوان چونک کر متوجہ ہوا تھا، جو چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے اس کے نوٹس کی جانب متوجہ تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھے گیا۔ کچھ نئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا؟ ماہر سر جھکائے دھیمی سے انداز میں بولا۔ میں مدد کر دوں؟ ماہا یہ کہتی ہوئی اس سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس کے لیے بالکل اپنے بھائی افراہیم کی طرح ہی تھا، جس پر ماہر نے تھوڑا سا جھجک کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویسے ماہر تم بڑے کیوٹ سے ہو، انوسینٹ سے، کاش تم میرے بھائی ہوتے۔ ایک وہ افراہیم ہے، مجال ہے جو کوئی مینرز ہو اس کے اندر، اتنا بدتمیز ہے میں کیا بتاؤں۔ اسائنمنٹ مکمل ہونے کے بعد وہ منہ بسور کر بولی تھی، جس پر وہ بغور اسے دیکھ کر سر جھکا گیا۔ ویسے تمہارے کتنے سیمسٹر رہتے ہیں؟ اس کی خاموشی پر ماہا کو یہی لگا کہ شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی شرمیلا ہے، اس لیے خود سے بولی تھی۔ بس یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد میری ڈگری مکمل ہو جائے گی۔ وہ بڑے نرم انداز سے بات کر رہا تھا۔ افراح اور ماہر دونوں بہن بھائی بڑے نرم مزاج اور شائستہ تھے، جبکہ ان کے نزدیک ان کا بڑا بھائی ماہر بھی انہی کے جیسا تھا، یا شاید ان سے کچھ زیادہ ہی شرمیلا تھا، کیا کہ ان کے پاس بیٹھنا ہی نہ تھا۔ ایک منیہا تھی جسے لگتا تھا کہ وہ کھڑوس شخص انہیں پسند نہیں کرتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی افراہیم دھڑام سے آ کر سامنے والے صوفے پر گرا تھا، جس پر اس کی بہن اسے گھورنے لگی۔ تھوڑی تمیز کیا کرو، بندہ کسی اور کے سامنے تو عزت رکھ لیتا ہے، پتہ نہیں کس دنیا کی مخلوق ہو تم۔ اس کو دیکھا ہے؟ کچھ سیکھو اس سے۔ ماہا غصے سے اپنے بھائی کو گھورتے ہوئے سمجھانے لگی، جو کہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی بات کانوں میں گھما گیا تھا۔ ماہر بھائی، میرا مشورہ مانیں تو ان آنٹی سے دور ہی رہیں، قسم سے ان سے بالکل نانی اماں جیسی فیلنگ آتی ہے۔ ہماری نانی بھی اس سے ماڈرن ہوں گی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے محترمہ، لیکن انداز ایسے ہیں جیسے 19ویں صدی سے ایکسپورٹ ہو کر یہاں آئی ہو۔ وہ اب ماہر کے ساتھ بیٹھتا رازدانہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ ماہا غصے سے لال ہوتی اپنے بھائی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بھی ان فضولیات کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دی ہوتی تو ایسے بونگیاں نہ مار رہے ہوتے۔ ایکسپورٹ نہیں، ٹیلی پورٹ ہوتا ہے، ڈفر۔ ماہر تم اس سے دور ہی رہنا میرے بھائی، میں نہیں چاہتی کہ یہ شخص تمہاری معصومیت کا قاتل بن جائے۔ وہ ماہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہمدردانہ انداز سے بول کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ماہر کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، اور پھر وہ افراہیم کی جانب متوجہ ہو گیا، جو کہ پتہ نہیں اسے ماہا کے بورنگ پن کے کون سے قصے سنا رہا تھا، جسے ماہر بڑے انہماک سے سنتے لگا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اسے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ باقی سب تو کچھ نہ کچھ حد تک ایڈجسٹ ہو گئے تھے، لیکن اسے ٹائمنگ کی وجہ سے کافی مسئلہ ہو رہا تھا۔ رات کو آسانی سے نیند نہیں آتی تھی۔ یہاں کے اور لندن کے وقت ٹائم میں بہت فرق تھا، اس لیے اس کی روٹین نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک سونے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن پھر آخر تھک کر اٹھ گئی۔ ماہا کے کمرے میں جھانکا تو وہ سو چکی تھی۔ آج تو افراہیم بھی وقت سے سو گیا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر نیچے آ گئی کہ شاید افراح جاگ رہی ہو۔ وہ نیچے آ کر ابھی افراح کے کمرے کی جانب بڑھی تھی کہ اپنی تائی کمرے سے آنے والی آوازوں میں اپنا نام سن کر وہ تجسس کے مارے وہیں رک گئی۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کان لگا کر باتیں سننے کا، لیکن اپنا نام سن کر وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس لیے بآسانی ان کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ یہ تمہاری دادی کا فیصلہ تھا مہابیر؟ یہ اس کے تایا کی آواز تھی، جن کی بات پر وہ چونکی تھی۔ وہ یقیناً اپنے بڑے بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ بابا، اس سمے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں پہلی موم کو یہ بات بتا چکا ہوں، میں زبردستی منیہا کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا۔ آپ پلیز میری بات سمجھیں، میں منیہا سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پلیز مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھے پریشان مت کریں۔ مہابیر کا رویہ دیکھ کر اس کے والد نے آج اس سے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جس پر اس نے انہیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا، جبکہ اس شخص کی بات سن کر منیہا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس شخص نے کس نے بھلا منت کی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے؟ اسے اپنی تائی پر بھی بہت پہلی بار غصہ آیا تھا۔ جب وہ نہیں کرنا چاہتا تھا شادی، تو کیا ضرورت تھی اس پر زبردستی کرنے کی؟
وہ کوئی گری پری لڑکی تھوڑی نہ تھی کہ اسے زبردستی کسی سر پر مسلط کر دیا جائے۔ اسے اب اپنی اس کزن سے، جس سے اب تک ملی ہوئی نہیں تھی، خواہ مخواہ کی نفرت ہونے لگی تھی، جس نے اس کی ذات کی نفی کرتے ہوئے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ کون سا مری جا رہی تھی اس کھڑوس شخص سے شادی کرنے کے لیے؟ اس سے تو وہ پہلے ہی بڑا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں ملا تک نہ تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں زبردستی سے شادی کرنے آئی ہے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب تو کوئی اس کی منت بھی کرے تب بھی وہ اس گھٹیا شخص سے شادی نہ کرے۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اس کی سوچیں بری طرح متنفر ہو رہی تھی۔ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہر تو مجھ سے چھوٹا ہے، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اپنی ماں کی بات پر وہ کچھ دیر حیرت سے انہیں دیکھتی رہی اور اگلی لمحے پریشانی سے بولی، بیٹا تمہارے تایا نے خود ماہر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، اور تمہارے بابا کو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ عمر کا کیا ہے؟ آج کل عمر کون دیکھتا ہے؟ ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر اپنے بیٹے سے پوچھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ مریم بیگم، ماہا کی ماں، نرمی سے بولی تھی، جبکہ ماہا بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ مام، آپ کو نہیں معلوم آج کل کے لڑکوں کا؟ انہیں ایک پرفیکٹ وائف چاہیے ہوتی ہے، اور چاہے جو بھی ہو، لڑکی ان سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ خود سے بڑی عمر کی لڑکی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس بیچارے پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل افراہیم کی طرح ہے وہ میرے لیے۔ میں کیسے سے شادی کر سکتی ہوں مام؟ یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے، آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ ماہا نے گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے کہا تو اس کی ماں کچھ لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹا تمہارے پاپا وہاں سے اپنا تمام کام سمیٹ کر آئے ہیں، ہم اب یہیں رہیں گے۔ اور پھر ماہر دیکھا بھلا بچہ ہے، ماشاءاللہ سے بچپن سے اسے جانتے، بڑی اچھی عادتوں کا مالک ہے، نرم گو، سنجیدہ اور ذہین، پھر خوبصورت بھی ہے۔ وہ ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر بن سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، تم ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ ایک بار ذرا غور کرو، تمہارے بابا اس رشتے سے بے حد خوش ہیں، انہیں بہت تکلیف پہنچے گی بیٹا، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا، لیکن اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماہا بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بڑی فرمانبردار بیٹی تھی، کبھی انہیں کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں میں سے ایک وہی تھی جو نہایت ہی سنجیدہ، سمجھدار اور فرمانبردار تھی۔ پہلی بار کسی چیز کے لیے منع کرتے ہوئے اسے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن یہ رشتہ اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے پر امید دیکھ کر وہ اس بار چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی تھی، لیکن اس کا دل کسی طور مطمئن نہیں تھا۔ ارے کزن، تم یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ افراہیم پانی پینے کچن میں آئے تو افراح کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیرانی سے استفسار کرنے لگا، جو کہ اسے دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ ارے واہ، کباب اور نگٹس میرے لیے؟ وہ للچائی نظروں سے سامنے پلیٹ میں تازہ تازہ فرائی کیے ہوئے نگٹ اور کباب کو دیکھنے لگا۔ اس کے یوں ایک دم پوچھنے پر افراح بیچاری اثبات میں سر ہلا گئی۔ شام کا وقت تھا، احسن صاحب اور کاظم صاحب اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے، جبکہ سکینہ بیگم اور مریم بیگم، وہ دونوں اوپر والے پورشن میں اپنے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ معابر اور ماہر دونوں ہی گھر پر نہیں تھے، منیہا اور ماہر دونوں اوپر تھیں۔ ویسے یہ تم نے بنایا ہے؟ وہ ایک نگٹ اٹھاتا ہوا پوچھنے لگا تو افراح اب کی بار بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ واہ یار، کمال کا ٹیسٹ ہے، تم تو کوئی ماسٹر شیف لگتی ہو۔ ایک میری بہن ہے جسے انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ ہاں، ماہا ابھی بھی اچھی کوکنگ کر لیتی ہے، لیکن ہمیں ان کے بنائے ہوئے ہیں کھانے نصیب نہیں ہوتے۔ یہ سب میں اٹھا لوں؟ وہ بڑے معصومانہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلا گئی۔ حالانکہ کباب اور نگٹس وغیرہ اس نے منیہا کے کہنے پر بنائے تھے، کیونکہ ان تینوں کا آج ایک ساتھ کوئی مووی دیکھنے کا پلان تھا۔ منیہا نے کہا تھا کہ وہ کچھ سنیکس باہر سے آرڈر کرے گی اور کچھ گھر پر ہی بنا لیں گی۔ اب افراہیم وہ پلٹنے ہی والا لگا تھا کہ اس سے پہلے منیہا نے تیزی سے پیچھے سے آتے وہ پلیٹ اچک لی تھی۔ وہ افراح کو دیکھنے آئی تھی، جب اپنے بھائی کا منصوبہ اور افراح کی معصومیت دیکھ کر کسی کے سمجھنے سے پہلے وہ پلیٹ اٹھا چکی تھی۔ کن جنموں کے بھوکے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ وہ خونخوار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی، وہ میرے نگٹس اور کباب ہیں، واپس کرو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کھانے پر نظر رکھنے کی؟ وہ تو غصے سے پاگل ہوتا اس کی جانب لکھا تھا۔ کون سے تمہارے نگٹس؟ تمہارا نام لکھا تھا ان پر، یہ ہمارے لیے بن رہے تھے، ہم نے مووی نائٹ انجوائے کرنی ہے۔ وہ بیچاری اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے یہ سب بنائی تھی، اور تم خواہ میں اس پر اپنا حق جما رہی ہو۔ چلو نکلو ادھر سے، ورنہ پاپا کو بول کر تمہاری بے عزتی کرواؤں گی۔ نہ کہ تم یاد رکھو گے، کم سے کم یہاں تو اپنی عزت رکھ لو۔ منیہا نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ اس پر جھپٹا، جبکہ منیہا پلیٹ بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔
وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ افرا جو ابھی تک خنوق زدہ سی ان دونوں بہن بھائیوں کو جنگلی کی طرح لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہیں باہر بھاگتے دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے آگے کی اور لاؤنج کا منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ منیا پلیٹ تھامے آگے آگے بھاگ رہی تھی، جبکہ افریم صوفوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افرا بیچاری تو اس صورتحال سے گھبرا کر رہ گئی تھی۔ آپ ہی جلدی سے آ کر اپنے پاگل بھائی کو سنبھالیں، اس کو پھر وہ دور پڑ گیا ہے اور دورہ پڑ گیا ہے اسے۔ وہ اونچی اونچی آواز لگاتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ منیا کی بچی رک جاؤ، یہ میرا حق ہے، تم میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر میرے قہر کو آواز دے رہی ہو۔ ان کے لیے آج یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، شرافت سے واپس کر دو مجھے۔ وہ بھی دھمکیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ اس سے چھپٹتا پیچھے سے آتی، ماہا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ اس سے زیادہ زور سے لگی تھی تو نہیں، لیکن وہ چیخا ایسے تھا جیسے تھپڑ نہیں گولی لگی ہو۔ ہائے میں مر گیا، یہ کیا کیا ظالم عورت، کوئی بچاؤ، کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔ اس کی آہو پکار پر جہاں بیچاری افراح فکر مند ہوئی تھی، وہیں پر ان دونوں بہنوں کو اس کی نوٹنکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ ماہا نے ایک زوردار مکہ مزید اس کی کمر میں جڑا تھا، جبکہ منیا پیچھے دیکھ کر چلتی ہوئی سامنے سے آنے والی چٹانی وجود سے ٹکرائی تھی اور اس کی پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اتنی محنت اور مشقت سے بچائے جانے والے نگٹس اور کباب کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر وہ صدمے کی سی کیفیت میں وہیں ساکت ہو گئی تھی، جبکہ ماتھے پر بل ڈالے اس اچانک کے افتتاح پر غصے سے سامنے والی کو کچھ کہنے کے لیے اس نے نگاہ اٹھائی تھی کہ پہلی نگاہ پر وہ ساکت رہ گیا۔ ہمارے نگٹس اور کباب، منیا کے لبوں سے دبی دبی صدمے سے بھرپور آواز نکلی تھی اور اگلے پل وہ غصے سے سامنے والے کو گھورنے لگی۔ مہابیر بھائی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ چڑیل جسے ٹکر مار دے اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ پیچھے سے آتی افرحیم کی آواز پر جہاں منیا کے چہرے پر ناگواری آئی تھی، وہیں پر مہابیر بھی چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر منیا کے منہ کے زاویے مزید خراب ہوئے تھے۔ تو یہ تھا وہ کھڑوس اور بدتمیز انسان۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی دیکھ کر بھی منیا کو غصہ کم نہیں ہوا تھا، بلکہ مزید بڑھ گیا تھا۔ یقیناً اسی خوبصورتی شکل کا غرور تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں اس القابات سے نوازتی ہوئی منہ چڑھا کر وہاں سے چلتی تھی، جبکہ اب لاؤنج پہ افرحیم کے جاناتی قہقہے سنائی دے رہے تھے، جو کہ نگٹس اور کباب کے گرنے پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے نا تو خود بھی کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھ لیا انجام، مل گیا سکون۔ وہ مزے لے کر بولا تو ماہا افسوس سے سر ہلا کے رہ گئی، جبکہ منیا منہ پھلائے صوفے پر بیٹھتی اپنا سر گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ یہ اس کا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ داخلی دروازے پہ کھڑا مہابیر اور کچن کے دروازے پہ کھڑی افرا دونوں ابھی تک حیرت سے سب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مہابیر نے افرا کے پاس آتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نظریں اس گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی لڑکی پر جمی تھی۔ کون بھائی؟ افرا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لیمن ڈریس والی، ماہر سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو منیا ہے بھائی۔ افرا کی بات پر اس کی آنکھوں میں حیرت جاگی تھی۔ اس کی گہری نگاہیں اس سر چھپائے بیٹھے نازک وجود پر جم گئی تھی۔ السلام علیکم مہابیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کہاں غائب ہوتے ہیں؟ مہا کی آواز پر وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اب اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جبکہ دھیان منیا کی جانب مرکوز تھا، جس نے اس سے سلام کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، حالانکہ وہ پہلی بار ملے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس لڑکی سے بچنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے کوشش کر رہا تھا، اب اس کی بے اعتنائی بری طرح چبھ رہی تھی۔ وہ ماہا سے باتیں کرتا ہوا اب منیا کی جانب آیا تھا اور ارادہ خود اس سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہا نے پیچھے سے آوازیں بھی دی تھیں، لیکن وہ انسنی کر گئی تھی۔ مہابیر خاموشی سے وہیں کھڑا اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، دل میں اندر تک چبھن سی ہوئی تھی۔ ماہا نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ رشتہ نہ ہو، لیکن اپنے بابا کے پوچھنے پر وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پائی تھی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں جو امید اور مان تھا، وہ چاہ کر بھی اسے توڑ نہیں پائی اور اپنے بے چین ہوتے دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کر گئی۔ اس کے اقرار کرتے ہی نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ اگلے ہفتے نکاح تھا اور رخصتی ماہی کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ اس رشتے پر گھر میں سبھی بے حد خوش تھے سوائے ماہا اور منیا کے، کیونکہ منیا کو لگ رہا تھا کہ اس کے تایا تائی نے یہاں بھی زبردستی کی ہے۔ ایک بیٹے پر زور نہیں چلا تو دوسرے سیدھے سادھے بیٹے کو زبردستی اس رشتے پر مجبور کر لیا، اور یہ بات وہ ماہا کو بھی بتا چکی تھی، جس پر وہ جو کہ پہلے پریشان تھی، اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بال باندھو اپنے، وہ غصیر لہجے میں بولا۔ تو منیا نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن پھر فوراً نظریں پھیر گئی۔
اس کی بہن کا نگاہ تھا۔ پارلر والی ابھی تو اس کے خوبصورت بالوں کو سیٹ کر کے گئی تھی، جبکہ مہابیر جو کسی کام سے ادھر آیا تھا اس کی زلفوں کو دیکھ کے مبہوت رہ گیا تھا۔ گوارا نہ ہوا کہ کوئی دوسرا بھی اسے دیکھے۔ مہابیر بھائی، مجھے بال ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ اس کے منہ سے بھائی سن کر مہابیر کے تاثرات مزید سرد ہوئے۔ ٹھیک ہے، مت باندھو، پر اگر تمہارے سر سے دوپٹہ اترا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں سے سرخ لپسٹک اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے سرد لہجے میں کہا تو شوق نظروں سے مہابیر کے بدلتے انداز دیکھنے لگی۔ یہ لپسٹک شادی کے بعد لگانا۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ اس کی بات پر وہ الجھی تھی۔ اس شخص کا انداز اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا یہ وہ شخص نہیں تھا جو اسے سخت ناپسند کرتا تھا؟ وہ اس کی باتیں بھولی نہیں تھی۔ یہ شخص اسے انتہائی زہر لگ رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ جب وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تو پھر کیوں خواہ کے حق کے جتا رہا تھا؟ ایسا کرتا وہ شخص اسے انتہائی برا اور دوغلا لگا۔ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے اس پر حق ایسے جتا رہا تھا جیسے وہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو۔ اس کا رنگ سرخ انگارہ ہوا تھا۔ میں کیا پہنتی ہوں اور کیسے پہنتی ہوں یہ سب میں خود ڈیسائیڈ کر لوں گی۔ آپ کو میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز۔ میں اپنی لائف میں کسی کو دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتی، اور کسی اہل غیرے کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ جو بڑی مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھے ہوئی تھی، اس شخص کے اس انداز پر وہ آبا کھو کر سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی تھی، جس پر مہابیر کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ کیسے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہاں بالکل خاموشی سی تھی، جبکہ منیہا کے مزاج پوری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ وہ کتنے دنوں سے اس کا روڈ انداز دیکھ رہا تھا۔ اس سے اگلے دن ہی ناشتے کی ٹیبل پر مہابیر کی اس سے سرسری سی الیک سلیک ہوئی تھی، جبکہ اس کا روکھا انداز دیکھ کر مہابیر سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اور یہ بات اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مہابیر کی وجہ سے اسے اپنے تایا کی پوری فیملی ہی بری لگ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ افرا سے بھی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ اپنی بہن کی شادی کو لے کر اس کے ہزاروں ارمان تھے، لیکن اب جب یہ وقت آیا تھا تو اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی بہن کے رشتے سے خوش نہیں تھے۔ اس نے کتنی بار ماں کو سمجھایا تھا کہ بابا کو صاف سیدھا منع کر دے، جب تم اس رشتے سے راضی نہیں ہو تو کیوں خود پر زبردستی جبر کر رہی ہو، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر وہ نہیں دیکھ سکتی، اور اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، اب قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ جبکہ منیہا کو اپنی بہن کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، جو کہ اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتی تھی۔ جب اس نے کچھ نہیں کہا تھا تو پھر منیہا بھی نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اپنا ذہن ہٹانے کے لیے وہ اپنی بہن کے نکاح کے لیے اچھے سے تیار ہوئی تھی، تاکہ موڈ کچھ فریش ہو سکے، اور یہ شخص پتہ نہیں اچانک کہاں سے آ ٹپکا تھا اور خواہ میں اس پر فضول کا حق جتاتا۔ اس کا اچھا بھلا موڈ غارت کر گیا تھا۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اس کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ افرا کے کمرے میں ہی تیار ہوئی تھی۔ افرا باہر سے گجرے لینے گئی تھی جب پتہ نہیں اچانک کہاں سے وہ شخص وہاں وارد ہو گیا تھا، اور اسے اکیلے دیکھ کر خواہ میں فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی گھر میں، اسی لیے برداشت کر کے رہ گئی، ورنہ بس نہیں چل رہا ہے کہ کیا کر دیتی۔ جبکہ مہابیر کتنی دیر اس دروازے کو گھورتا رہا تھا جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ گھر میں نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی گئی تھی۔ مہا پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، جبکہ منیہا اور افرا گھر پر ہی تیار ہوئی تھی۔ ارے واہ کزن، تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، یقین مانو دل کر رہا ہے کہ آج ہی تم سے نکاح کر لو۔ افرا گجرے کا تھال اٹھائی نیچے اتر رہی تھی جب اچانک جانے کہاں سے وہ سامنے آ گیا۔ اس کی باتوں پر اس کے ہاتھ سے وہ تھال چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ وہ ہنوک انداز میں اسے دیکھنے لگی، یقیناً وہ صرف مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی افرا کو اپنا دل سینے سے نکلتا وہ محسوس ہوا۔ وہ نظریں جھکا کر وہاں سے جانے لگی تو افراہیم ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل ہوا۔ دیکھو یار، میں بڑا ہی غیر سنجیدہ سا بندہ ہوں، یقین کرو یہ سنجیدہ باتیں کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے، لیکن میرا غیر سنجیدہ پاگل سا دل پتہ نہیں کیسے تم پر آ گیا ہے۔ اگر تم مجھے قبول کرو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ افراہیم کے بارے پر افراح شرما کر اپنے لب دباتی لال ہوتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ افراہیم اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اپنے گھر والوں سے بات کرے گا اور اس معصوم سی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ ماہا قاسم ولد قاسم چودھری، آپ کا نکاح ماہر چودھری ولد احسن چودھری کے ساتھ بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
مولوی صاحب کی بات پر اسے لگا اس کا دل بیٹھ جائے گا، وہ یہ نہیں کر سکے گی۔ ایک لمحے کو دل میں آئے کہ منع کر دے، یہ آخری موقع تھا، ورنہ تمام عمر اس انچاہے رشتے کو جھیلنا پڑتا۔ تبھی اس کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور یہاں پر وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے قبول ہے کہہ گئی تھی۔ نکاح خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ مینشن کے لان میں ہی نہایت خوبصورتی سے نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نکاح کی رسم کے کچھ دیر بعد ہی ماہر مہا کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، جو کہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن آج اس کی یہ خاموشی مہا کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر ہی اس کے پہلو میں بیٹھ پائی تھی اور پھر منیہا کو کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ماہر کی نظروں نے خاموشی سے اسے آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے لب ہمیشہ کی طرح خاموش تھے۔ وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ منیہا کو بھی وہاں سے نکال دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کچھ وقت اکیلا گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں اور تائی نیچے مہمانوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شادی والی گھر تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ دل کھول کر اپنے کمرے میں روتی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اپنا آپ کسی بوجھ کی مانند محسوس ہو رہا تھا، جیسے زبردستی کسی پر لاد دیا گیا۔ اپنے غم میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا، اب وہ ابھی تک کسی خوبصورت سے دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ تبھی دروازہ ناک ہوا تھا، لیکن وہ اپنے ہی غم میں جیسے کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ ماہری کی نرم اور سنجیدہ آواز پر وہ جو گھٹوں میں سر دیے رو رہی تھی، وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وہ بھلا یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں آپ کو؟ اس کا لال ہوتا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ ماہر اس کی حالت دیکھ کر گھبرا کر بولا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولتی ہوئی اجنبی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا آپ کی طبیعت کا پوچھ لوں اور ساتھ ہی آپ کو نکاح کی مبارکباد بھی دے دوں۔ تو ہمیشہ کی طرح دھیمے انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ استحاضیہ مسکرائی تھی۔ یہ سب بھی تمہارے ماں باپ نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے، کیا تمہاری اپنی کوئی لائف، کوئی مرضی نہیں ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سامنے والا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ ماہر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم بڑے ہی بھولے اور نہ سمجھو، جو جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، بس اپنے ماں باپ کی وجہ سے زبردستی اسے قبول کیا ہے۔ ماہا کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا یہ سب؟ اس کے انداز میں واضح حیرت تھی جسے ماہا نے محسوس نہیں کیا۔ کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے۔ کون لڑکا بھلا خود سے بڑی عمر کی لڑکی کو بخوشی قبول کرتا ہے؟ ظاہر ہے یہ سب تم نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر ہی کیا ہے۔ وہ تلخی سے بولی تھی، جس پر وہ گہرا سانس لے کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور اگلی ہی پل قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے مہا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو مہا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مہا، آپ کو غلط لگتا ہے۔ لڑکی کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر کچھ ضروری ہے تو وہ ہے محبت۔ جہاں دل جڑ جائے وہاں پھر بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، یہ رشتہ میرے ماں باپ کی نہیں بلکہ میری اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی اپنی بڑی بہن یا بڑی کزن کی نظر سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تب آپ بچپن میں ہمیشہ اسکول میں میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ مجھے آپ شروع سے اچھی لگتی تھی، لیکن جب آپ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے تو مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ میں شاید آپ سے محبت کرنے لگا تھا، اور مجھے خود اس بات کا احساس نہیں تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ وقتی اٹریکشن ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فیلنگز مزید شدت اختیار کر گئیں۔ میں یہ سوچ کر جلتا تھا کہ اگر آپ نے وہاں کسی کو پسند کر لیا، آپ کی کسی اور سے شادی ہو گئی تو میں کیسے برداشت کروں گا۔ لیکن شکر ہے میرے رب کا جس نے میری محبت کو میرے لیے سنبھال کر رکھا، اور اب ہمیشہ کے لیے مجھے میری محبت سونپ دی ہے۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں مہا، یقین کریں میں آپ کو بے حد خوش رکھوں گا۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو مہا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرا کر اس کے ہاتھوں پر لب رکھے تو مہا شرما کر نظریں جھکا کے اس سنجیدہ اور خاموش سے انسان کا ایسا روپ اس کے لیے بڑا ہی انوکھا تھا، لیکن اس کی باتوں نے اس کے دل سے تمام وہم اور وسوسے ختم کر دیے تھے۔ اس کا دل اب سامنے والے کی محبت پر خود بخود دھڑکنے لگا تھا۔
کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ نے ماں آپی کے ساتھ کیا ہے وہ سب میرے ساتھ کریں گی تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ میں ماں آپی نہیں ہوں جو آپ کے فیصلے پر سر جھکا دوں۔ میں کسی صورت شادی نہیں کروں گی، اور خاص کر کے اس خڑوس اور بدتمیز انسان سے تو کسی سے بھی، بالکل بھی نہیں۔ میری طرف سے صاف سیدھا انکار ہے۔ آپ میری کہیں بھی شادی کروا دیں لیکن اس شخص سے نہیں کروں گی۔ مانیہ کی ماں نے جب اسے مہابیر کی نکاح کا ذکر کیا، کیونکہ مہابیر مان گیا تھا اور اس کے ہاں کرتے ہی بڑوں کے بیچ بات طے ہو گئی تھی، اسی لیے اب مریم بیگم مانیہ سے بات کرنے آئی تھی جو ان کی بات پر ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی غصے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص سے تو وہ کبھی مر کے بھی شادی نہ کرتی، یقیناً اب بھی اپنے ماں باپ کے کہنے پر زبردستی راضی ہوا ہوگا وہ، اور اسے کوئی شوق نہیں تھا کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہونے کا۔ اس کے لیے اس کی خودداری اور سیلف رسپیکٹ سب سے زیادہ ضروری تھی۔ وہ وہاں سے الگ تھوڑی ضدی مزاج کی مالک تھی، پھر ماں باپ کی نہایت ہی لاڈلی تھی، اس لیے اس پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا۔ اس کی ماں بھی اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ماں تھی جو ان کے اصرار پر مان گئی تھی۔ اس پر ان کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اگر وہ کہہ چکی ہے کہ وہ نہیں کرے گی شادی تو مطلب صاف تھا کہ نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی ماں کو انکار کرنے کے بعد سیدھا جا کر اپنے بابا سے بات کی تھی اور انہیں بھی صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ مہابیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ تمہاری مرحوم دادی کی خواہش تھی بچے، انہوں نے تم دونوں کا نکاح کروایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی تو بے فکر رہو، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے بھائی کو سمجھا دوں گا، مجھے یقین ہے وہ بھی مان جائیں گے۔ اپنے والد کی بات پر مہا پرسکون ہو گئی تھی۔ آخر کار اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح کا سن کر اسے بھی دھچکا لگا تھا، لیکن وہ اب اس شخص اور اس رشتے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس سے اگلے ہی دن مہابیر اس کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ انکار کیوں کیا تم نے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں نہیں کرنا چاہتی آپ جیسے شخص سے شادی، بس بات ختم۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ کیوں؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر منیہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے یہ نکاح کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، لیکن آپ سے نہیں۔ وہ آنکھوں میں ناگواری لیے بولی تو مہابیر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ایسی بھی کیا برائی ہے مجھ میں جس کی بنا پر تم ایسا بول رہی ہو؟ وہ کیسے ضبط سے بول رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، ورنہ اس کی باتیں اس کو دل کو توڑ کر رکھ گئی تھیں۔ میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی، مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میری طرح آپ بھی مجھے پسند نہیں کرتے جیسے میں نہیں کرتی، لیکن صرف اپنے والدین کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کی خاطر زبردستی فیصلہ کروں گی۔ اس کی بات پر کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے خود آپ کے منہ سے سنا تھا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ نہیں اب اچانک ایسا کیا ہو گیا جو آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا، لیکن میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو کسی پر زبردستی مسلط کر دی جائے۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو کہ مجھے پورے دل سے قبول کرے، نہ کہ کسی ایسے شخص سے جو کہ اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں صاف سیدھا منہ پر بول دیا تھا، تاکہ سامنے والے کو بھی پتہ ہو کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ چاہتی ہے۔ جبکہ مہابیر اپنی پیشانی مسلتے ہوئے گہرا سانس لینے لگا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن لے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہیں بولتا وہ۔ دیکھو منیہ، میں واقعی پہلے تم سے شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں نے زبردستی یا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی تھی، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو میں اتنی بیوقوف لگتی ہوں؟ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایک ماہ میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی مجبوری میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو وہاں بھی اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہے اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی کسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا تم جاننا چاہو گی کہ وہ لڑکی کون ہے جو مجھے ایک نظر نہیں اپنا بے بنا گئی تھی؟
وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے غمگین آواز میں بولا تو وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اور آپ کی محبوبہ کے محبت بھرے قصے سننے میں۔ آپ پلیز کسی اور کو جا کر سنائیں اور فی الحال میرے کمرے سے نکلیں۔ وہ نہایت بد لحاظی سے بولی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں میری دل کی ملکہ یہ جان لے کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، اور میری محبت کوئی اور نہیں تم ہو منیہ۔ تم شاید یقین نہیں کرو گی لیکن تم ہی وہ لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں 1 سال پہلے جرمنی میں دیکھا تھا اور تب ہی تم پر اپنا دل ہار بیٹھا، لیکن تم میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا۔ لیکن میں تمہیں آج تک اپنے دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ میں نے بغیر تمہیں دیکھے واقعی اس رشتے سے انکار کیا تھا کہ جب میرا دل کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے تو تم سے شادی کرنا یقیناً میرے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے منع کیا تھا۔ لیکن اس دن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ جس لڑکی کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی منقوہ ہے۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد ہرگز تمہیں تکلیف پہنچانا یا تمہیں ریجیکٹ کرنا نہیں تھا۔ میں بس اپنی فیلنگز سے بچنا چاہتا تھا۔ میں بس اس زبردستی رشتے میں نہیں بندھنا چاہتا تھا۔ لیکن میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ 1 سالوں میں نے پاگلوں کی طرح صرف تمہیں چاہا ہے اور سوچا ہے۔ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اپنی منقوہ کو بغیر دیکھے ریجیکٹ کر بیٹھا، اور قسمت کی ظرفی دیکھو کہ وہی منقوہ ہی میری محبت نکل آئی۔ کیا تم پلیز مجھے ایک موقع اور دو گی؟ اس کی بات پر منیہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دل میں موجود تمام قدروتیں اور بدگمانیاں دھل گئی تھیں۔ اس شخص کی باتوں نے اس کا دل ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اس کا محبت کا اظہار اور الفاظ منیہ کی ذات کو معتبر کر گئے تھے۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ کیا تم پلیز میرا ساتھ قبول کرو گی؟ وہ بے تابی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر منیہ کچھ لمحے اسے غصے سے دیکھتی رہی اور پھر ہلکا سے مسکرا کر اس بات پر اثبات سر ہلا گئی تھی۔ ماں بین آنکھیں موند کر مسکرا دیا تھا۔ دل میں اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس کی محبت لوٹا دی تھی۔